میرے محترم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے قرآن سنانے پر حافظ ناصر صاحب کو اور قرآن سننے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت انداز میں عنوان کی مناسبت سے گفتگو فرمائی۔ جیسے اس نے آپ کو بتایا، میں نے آگے 2 پروگراموں میں مزید جانا ہے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن سنایا، آپ نے سنا، اور اس مجلس کا تعلق قرآن سے ہے، اور یہ مجلس بے مثال مجلس ہے۔ میں ہر مجلس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ گلی میں جائیں، مجلس لگی ہوئی ہے، بازاروں میں جائیں، بازاروں میں مجلس ہے، پارکوں میں جائیں، پارکوں میں مجلس ہے، گھروں میں جائیں، گھروں میں مجلس ہے، گلیوں میں جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ میں حجر مجلس کی بات نہیں کر رہا، میں اس مجلس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مجلس بے مثال مجلس ہے۔ کسی نے کہا مولانا وہ بھی مجلس ہے، یہ بھی مجلس ہے، یہ بے مثال کیوں ہے؟ میں نے کہا بے مثال اس لیے ہے، اس مجلس کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ مجلس بے مثال ہے۔ اس مجلس کے پاس ایک نسبت ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے، نسبت کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ نسبت ہی تو ہے۔ رمضان بھی ایک مہینہ ہے، سفر بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، محرم بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ذوالحج بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ربیع الاول بھی ایک مہینہ ہے۔ لیکن جو فضیلت، جو عظمت رمضان کو حاصل ہے وہ محرم کو حاصل نہیں، وہ سفر کے پاس نہیں، وہ ذی الحج کے پاس نہیں۔ کیوں نہیں؟ مہینہ یہ بھی ہے، مہینے وہ بھی ہیں، اس کے پاس یہ عظمت کیوں ہے؟ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے، روزانہ افطار کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، روزانہ سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت 10 لاکھ ان افراد کے نام جنت لکھ دی جاتی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ رمضان کے پاس
پاس یہ عظمت ہے۔ حالانکہ رمضان بھی مہینہ ہے، محرم بھی مہینہ ہے۔ کسی نے کہا مولانا رمضان کے پاس یہ عظمت کیوں ہے؟ میں نے کہا رمضان کے پاس ایک نسبت ہے، وہ نسبت محرم کے پاس نہیں، سفر کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں، ربیع الاول کے پاس نہیں۔ کہنے لگا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے، قرآن رمضان میں آیا، رمضان کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، قرآن بے مثال تھا، رمضان کو بھی بے مثال بنا دیا۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت آپ بولیں گے نا تو میں سمجھوں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں تیز رفتاری سے آگے چڑھ لوں گا کہ نسبت بولو، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ میں نے دو کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو میں نے رومال بنایا، دوسرے کپڑے کو میں نے قرآن کا جزدان بنایا اور اس کو میں نے مسجد میں رکھا۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری میں گیا، قرآن کو اٹھایا، جزدان نکالا، کپڑا نکالا، سینے سے لگایا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر اس کپڑے کو چوما۔ میں نے روکا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ رومال بھی کپڑا ہے، یہ جزدان بھی کپڑا ہے، یہ کپڑا بھی میں نے خریدا، وہ کپڑا بھی میں نے خریدا، ایک ہی وقت میں خریدا، ایک ہی فرد سے خریدا، ایک ہی دکان میں خریدا، ایک ہی قیمت پہ خریدا، ایک ہی جگہ سے خریدا، ایک ہی بازار سے خریدا، ایک ہی دکان سے خریدا، ایک ہی آدمی سے خریدا، ایک ہی قیمت پہ خریدا۔ وہ کپڑا بھی میں نے خریدا، یہ رومال بھی میں نے خریدا، اس کو رومال بنایا، اس کو جزدان بنایا۔ اب یہ رومال اٹھا، سینے سے لگا، پھر اس کو چوم، آنکھوں سے لگا، کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا یہ بھی ہے، اور اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ کہنے لگا مولانا کپڑا وہ بھی ہے، کپڑا رومال بھی ہے، لیکن کپڑے میں فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہنے لگا رومال کی نسبت تیرے ساتھ ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، قرآن بے مثال تھا، کپڑے کو بھی کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ جی ہاں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وقت ہوتا اس نسبت کو میں کھولتا، پھر کبھی صحیح میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ مجلس بے مثال ہے کیونکہ مجلس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے کورنگی کا یہ پانی بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی ہے۔ نسبت دیکھو نا، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے۔ گلاس اٹھا لے، کورنگی کا پانی اس میں ڈال دے، کراچی کا پانی ڈال دے، دوسرا گلاس اٹھا لے، زمزم ڈال دے، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ رکھ کر دیکھ لینا، کراچی کا پانی بدل جائے گا، دریا کا پانی بدل جائے گا، چشمے کا پانی بدل جائے گا۔ زمزم نہیں بدلتا، اس کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، یہ بدلتا ہے، وہ کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا پانی یہ بھی ہے، پانی زمزم بھی ہے، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ کہنے لگا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی۔ کیا لگی ہے؟ کیا لگی ہے؟ ایک ایڑی ایک نبی کی لگی، عام نبی کی لگی، امام الانبیاء کی نہیں، سرور کونین کی نہیں، ساقی کوثر کی نہیں، تاجدار مدینہ کی نہیں، صاحب قرآن نبی کی نہیں، عام نبی کی ایڑی لگی۔ ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلتا، رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا رنگ بدلتا کیوں نہیں، ذائقہ بدلتا کیوں نہیں، بو بدلتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کے پاس ایک نسبت ہے، ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، اس نسبت نے زمزم کو پانیوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ دیکھو یہ نسبت ہی تو ہے، یہ نسبت ہی تو ہے کہ ایک پانی کو ایک نبی کی ایڑی لگی، وہ بدلا نہیں۔
عام نبی کی ایڑی لگی، وہ بدلا نہیں، پانیوں کا سردار بن گیا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، ابو بکر صدیق کو عام نبی کا نہیں امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے، فاروق اعظم کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، عثمان غنی کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، علی المرتضیٰ کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، حضرت امیر معاویہ کو میرے نبی کا سینہ لگا۔ آپ بتاؤ، عام نبی کی ایڑی لگتی ہے، سینہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایڑی لگی، سینہ، پانی نہیں بدلتا۔ آپ بتاؤ، جن لوگوں کو امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے اس نسبت کی وجہ سے، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ نسبت صحابہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا صحابہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ زمزم بھی پانی ہے، اور میں نے کہا کراچی کا پانی بھی پانی ہے۔ میں نے کہا فرق ہے، کہنے لگا فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق؟ کہنے لگا نسبت کا فرق ہے۔ میں نے کہا صحابہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ بھی سنتے تھے، قرآن ہم بھی سنتے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ صحابہ بھی رکھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، کلمہ صحابہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پھر فرق کیا ہے؟ میں نے کہا نسبت کا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق؟ میں نے کہا ہم نے قرآن قاری سے پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا ہے۔ ہم نے نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ ہم نے نگاہیں اٹھائی تو مولوی کا چہرہ دیکھا ہے، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا اس نسبت نے صحابہ کو اتنا اونچا کر دیا، اعلیٰ کر دیا، بلند کر دیا، بالا کر دیا۔ یہ نسبت صحابہ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، ایک طبقہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے۔ صحابہ کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے ہوں۔ میں کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلا۔ ارے صحابہ کو امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے، میں کیسے مانوں وہ بدل گئے ہو؟ پھر آدمی کب بدلتا ہے؟ مشکل وقت۔ کب بدلتا ہے؟ بولو، کب بدلتا ہے؟ حالات آتے ہیں، مشکل وقت ہو جائے تو پھر لوگ بدلا کرتے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے دیکھا، مشکل وقت ان پہ آیا لیکن وہ بدلے نہیں۔ بدلنے والے ہوتے اس وقت بدل جاتے جب ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ انگاروں پر لیٹ گئے، بدلے نہیں۔ دھوپ پہ لٹایا گیا، وہ بدلے نہیں۔ تختہ دار پہ چڑھایا گیا، صحابہ بدلے نہیں۔ مکہ چھڑایا گیا، وہ بدلے نہیں۔ گھروں سے نکالا گیا، وہ بدلے نہیں۔ بیویوں سے جدا کیا گیا، وہ بدلے نہیں۔ بچے چھین لیے گئے، وہ بدلے نہیں۔ سامنے 1000 کا لشکر تھا، یہ 313 تھے، یہ بدلنے کا وقت تھا، یہ بدلے نہیں۔ 313 ہو کر 1000 سے ٹکرا گئے۔ میں نے کہا بدلنے والے ہوتے اس وقت بدل جاتے جب انگاروں پر لیٹے، بدلے نہیں۔ تختہ دار پہ چڑھے، بدلے نہیں۔ تو پھر نبی کے جانے کے بعد بھی بدلے نہیں۔ میں نے کہا اگر صحابہ نبی کے بعد بدل جاتے، قرنگی میں ہمارے پاس قرآن ہوتا؟ بولو، ہمارے پاس حدیث ہوتی؟ ہمارے پاس نبی کی سنت ہوتی؟ آپ نے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا؟ قرآن سناتے ہوئے سنا؟ جبریل کو آتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے نبی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ پانی پیتے ہوئے دیکھا؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ بولو الحمدللہ۔
حالانکہ ہم نے نبی سے سنا، ہم نے نبی سے سنا، نبی کا حسن کیسا تھا ہمیں علم ہے، جمال کیسا تھا علم ہے، کمال کیسا تھا علم ہے، معراج کو جانتے ہیں، نبوت جانتے ہیں، رسالت جانتے ہیں، حسن جانتے ہیں، جمال جانتے ہیں، کمال جانتے ہیں، معراج جانتے ہیں، معجزات جانتے ہیں، جی ہاں ہجرت جانتے ہیں، نبی پانی کیسے پیتے تھے ہمیں پتہ ہے، کھانا کیسے کھاتے تھے ہمیں پتہ ہے، غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے ہمیں پتہ ہے، نماز کیسے پڑھتے تھے ہمیں پتہ ہے، رکوع کیسے کرتے تھے ہمیں پتہ ہے، سجدہ کیسے کرتے تھے ہمیں پتہ ہے۔ ہاں نبی کی ایک ایک ادا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ موجود کیسا ہے؟ صحابہ بدل جاتے ہم تک یہ کچھ بھی نہ پہنچتا، صحابہ بدلے نہیں، نبی سے قرآن لے کر پورا دین لے کر مکے سے نکلے، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، پوری کائنات میں پھیل گئے۔ اگر آج آپ کے پاس قرآن ہے، پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہنچانے والے کون ہیں؟ سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کا قیام، قرات، رکوع، سجدہ، حج، زکوٰۃ دینا سب ہمیں پتہ ہے، بتانے والے کون ہیں؟ خدا کی قسم کیسے لوگ تھے وہ آج سے 1450 سال قبل، جب پوری دنیا میں اس وقت یہ کاریں نہیں تھی، یہ جہاز نہیں تھے، یہ ٹرینیں نہیں تھی، اونٹ پر سفر ہوتا تھا۔ وہ قرآن لے کر، نبی کا پیغام لے کر مدینے سے چلے، قرآن پھیلاتے ہوئے آپ کے ٹھٹے میں آج بھی صحابہ آرام فرما ہے۔ مکے سے چلے، قرآن کو لے کر چلے، آپ کے سکھر کے محبوب گوڑ میں آج بھی صحابہ کی قبر ہے۔ مکے سے چلے، قرآن و حدیث کو لے کر چلے، راجن پور کے پہاڑوں میں آج بھی صحابہ آرام فرما ہے۔ وہاں مکے سے چلے، قرآن کو لے کر چلے، جاؤ چارسدہ میں جا کر دیکھو، آج بھی وہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ وہ مکے سے چلے، قرآن کو لے کر چلے، جاؤ بلوچستان کے ساحل پہ جا کر دیکھو، آج بھی پنجگور میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اپنا علاقہ چھوڑا، شہر چھوڑا، بستی چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، دین کو لے کر نکلے، افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے، مصر کے صحراؤں تک پہنچے، پاکستان کے کونے کونے تک پہنچے۔ جی ہاں، اس پر مستقل ایک کتاب ہے، کس دور میں سندھ میں کتنے صحابہ آئے، بلوچستان میں کتنے صحابہ آئے، پنجاب میں کتنے صحابہ آئے، پشاور میں کتنے صحابہ آئے، یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ زور سے کون ہے؟ صحابہ۔ جب انہوں نے یہ دین محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، جو آپ کو 10 روپے دے وہ آپ کا محسن ہے، جو پورا قرآن دے وہ محسن ہے کہ نہیں ہے؟ آج دیکھو نا، الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن حافظ صاحب پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ ارے نبی سے ہم نے نہیں سنا، سننے والے صحابہ ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے اس دین کے اولین مخاطب صحابہ ہیں، اولین گواہ صحابہ ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، امت کو دینے والے صحابہ ہیں۔ جب صحابہ ہیں، ایک طبقے کی کوشش ہے کسی طریقے سے امت کو صحابہ سے توڑا جائے، صحابہ سے توڑا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کھل کر صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، ان کی تکفیر کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ امت صحابہ سے اگر ٹوٹ گئی، قرآن خود چھوٹ جائے گا، نماز خود چھوٹ جائے گی، تبلیغ خود چھوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ مجروح ہوں گے، پورا دین مجروح ہو جائے گا۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ، ہمارے محسن ہے وہ لوگ جو تھوڑے سے ہے، علماء ہیں، نوجوان ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔